بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو دنیا سے جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گریہ نہیں کرتا تو گویا یہ اس کی ایک طرح کی بے احترامی ہے۔ ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا نیک اخلاق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تعاشر الناس معاشرتا ان اشدتم ہنو علیکم و ان متم بکو علیکم۔ لوگوں سے اس طرح سلوک کرو جب تک زندہ رہو وہ تمہارے اشتیاق میں تمہاری طرف کھینچے چلے آئے اور جب تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں۔ ہر قوم و ملت میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب بھی اس کے درمیان سے کوئی بزرگ شخصیت اٹھ جاتی ہے تو لوگ اس کے انتقال پر گریہ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی دین محمدی پر شہادت بھی ایک عظیم اور ہمیشہ رہنے والا واقعہ ہے جس پر گریہ کرنا ان کے ہدف و مقصد کو زندہ رکھنا دینی شاعر کی تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی۔ نمبر 2، عاطفی گریہ۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی ایک روز عاشورہ میں جگر سوز شہادت ہر انسان کے دل کو کباب کر دیتی ہے اور ہر انسان کا دل ظالم و ستمگر کے خلاف رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کا المناک واقعہ اس قدر دل ہلا دینے والا ہے کہ اسے زمانہ نہ کبھی بھلا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پرانا بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے انہیں پھانسی دے کر قتل کر دیا۔ اب تم معلوم کر سکتے ہو کہ عیسائی اس یاد کو دنیا کے چپے چپے میں لوگوں کے دلوں میں تازہ کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ صلیب اپنے لباس اور اپنے کلیسا وغیرہ پر نصب کر کے اسے اپنی علامت قرار دیتے ہیں۔ جبکہ قتل عیسیٰ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت ہی کم اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور ان کی عزاداری لوگوں کی محبت کو افسردہ ہونے اور ان کے عظیم اہداف تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک استاد کے بقول عقل کی ترجمان ہمیشہ زبان رہی ہے لیکن عشق کا ترجمان آنکھ ہے۔ جہاں احساس اور درد ہوں اور آنسو گریں وہاں عشق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جہاں لفظوں کو ترتیب دے کر جملہ چھانٹیں وہاں عقل پائی جاتی ہے۔ اس بنا پر جس طرح مقرر کی زبردست دلائل اور پرزور خطابت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اس خاص مذہب سے وابستہ ہے، اسی طرح آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کی طرح ہوتا ہے۔ مقاصد کی تکمیل اور دشمن کی مغلوبیت کے لیے احساساتی پہلو ایک اہم پہلو ادا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو یکسر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی کسی انقلاب کی آہٹیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 3، گریہ تائید ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ایک طرح سے ان کے قیام اور ان کے اہداف کی تائید ہے۔ یہ گریہ عمیق ترین شعور و احساسات کو دشمنوں اور ستمگروں کے خلاف ابھارتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں اے امام حسین علیہ السلام، آپ ہمارے قلب و جان اور احساسات کے گھروں میں موجود ہیں۔ زندہ در قبر دل ما بدن کشتہ تو است، جان مائی و تو را قبر حقیقت دل است۔ یہ زبان حال شیعہ ہے جو ہر زمان و مکان میں 3 ستونوں پر استوار ہے۔ نمبر 1،
ہمارا قلب اس مبدائی ایمان کی خاطر تلاش کرتا ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام قتل کیے گئے۔ نمبر 2، ہمارے کان ان کی سیرت و گفتار کو سنتے ہیں۔ نمبر 3، ہماری آنکھیں آنسو بہا کر کربلا کے دردناک واقعہ کو لوگوں کے دلوں پر نقش کرتی ہیں۔ اگر مذکورہ اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے گریہ ہوا تو یہ 100% ایک سالم فطرت تقاضا کے تحت عمل میں آیا ہے۔ اس طرح کے گریہ میں کوئی حرج کی بات کیا، بلکہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے قیام و انقلاب کے لیے بہت سے فوائد کا حامل بھی ہے۔ نمبر 4، پیام آور اور رسوا گر گریہ۔ ہر انسان جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی کیفیت شہادت سنتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے عورتوں اور بچوں کے ساتھ جلتی ہوئی زمین پر شہید کر دیے گئے تو بے اختیار اس کے قلب و دماغ میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پورے وجود سے یزید کی پلیتی اور قساوت قلبی پر لعنت و ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہر زمان و مقام میں ظالم اور ظلم کے خلاف ایک آواز اور ایک طرح کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور کبھی کبھی یہی گریہ دشمن کو کچلنے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں بھی گریہ ہے بے رحم دشمنوں کی رسوائی کا سبب ہے، اور الہی پیغام لوگوں تک پہنچ جائے تو اسے ایک قسم کا نہی عن المنکر دین کے راستے کو استوار کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں عملی اقدام کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گریہ کی چند قسمیں ہیں، جیسے خوف خدا سے گریہ، شوق کا گریہ، محبت کا گرم و پیام آور گریہ وغیرہ۔ اگر اس گریہ کا صحیح اور مناسب مقصد ہو تو یہ گریہ اپنی تمام قسموں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، ایک گریہ مایوسی، لاچاری، عاجزی اور شکست کی وجہ سے ہوتا ہے جسے گریہ ذلت کہتے ہیں، اور اس طرح کا گریہ ان عظیم ہستیوں سے بہت دور ہے، اور اولیاء خدا اور اس کے آزاد بندے اس طرح کا گریہ کبھی نہیں کرتے۔ اسی طرح گریہ اور عزاداری کی 2 قسم ہیں، مثبت اور منفی۔ منفی گریہ قابل مذمت اور نقصان دہ ہے، لیکن مثبت گریہ اپنے ساتھ بہت سے اصلاحی فوائد لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ گریہ کبھی کبھی نہی عن المنکر اور طاغوتیوں کے خلاف قیامت برپا کرنے اور جہاد کی صف میں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کا سب سے اچھا اسلحہ ثابت ہوتا ہے۔ سامع، میرے سوال کے جواب میں آپ کے منطقی، جامع اور مانع بیان کا بہت شکریہ۔ وائز، یہاں پر اس مناظرے کی تکمیل میں کچھ اور باتیں بتاتا چلوں۔ اسلام کے بعض دستور العملین سیاسی پہلو بھی لایا جاتا ہے، چنانچہ عزاداری کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ گریہ کرنے، یہاں تک کہ رونے والوں جیسی صورت بنانے میں ایک سیاسی پہلو پوشیدہ ہے، جیسے کہ مناظرہ نمبر 81 میں آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کے اپنے اوپر 10 سال تک گریہ کرنے کی وصیت میں پڑھا۔ ائمہ علیہم السلام واقعہ کربلا کے سبب عزاداری کے ضمن میں حق و باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو غفلت سے نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہر موقع اور مناسبت سے واقعہ عاشورہ کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ امام سجاد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا تھا: خزا و شکا قاتل الحسین ابن علی علیہ السلام۔ حسین بن علی علیہ السلام کا قاتل ذلیل اور رسوا ہوا۔ حقیقتاً امام سجاد علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر اس جملے کو صرف اس لیے کندہ کروا رکھا تھا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں تازہ دم ہوتی رہے
اور لوگوں کی نظر جب بھی میری اس انگوٹھی پر پڑے تو انہیں بنی امیہ کے مظالم یاد آ جائیں اور سیاسی لحاظ سے بیدار رہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور گریہ دو طرح کا ہے، مثبت و منفی۔ اب اس میں منفی اور قابل مذمت وہ گریہ ہے جو رونے والوں کی عجز و ناتوانی اور شکست کو ثابت کرے، لیکن مثبت گریہ وہ ہے جو لوگوں کی عزت، شجاعت، صلاحیت اور بیداری کا سبب بنے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔